السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے اختتامی مراحل کو طے کر رہے تھے، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا۔ مفسرین نے اس کے نام کئی ذکر کیے ہیں، بعضوں نے 14، بعضوں نے کئی نام ذکر کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور نام دو ہیں، سورۃ التوبہ اور سورۃ البرا، یعنی اس کے دو نام ذکر کیے جاتے ہیں، ایک سورۃ التوبہ اور دوسرا نام سورۃ البرا۔ سورۃ التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تین اشخاص کا مسلمانوں اہل ایمان میں سے، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تین ایسے اشخاص تھے جن کے بارے میں یعنی غزوہ تبوک میں شرکت نہ ہونے کی بنیاد پر ان کا بائیکاٹ بھی کر دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور 50 دن تک ان کے اوپر یہ سلسلہ گزرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، نہ یعنی بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں ان لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ بہرحال ان اہل ایمان کا اس کے اندر میں تذکرہ ہے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی توبہ قابل قبول ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ سورۃ البرا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ میں اہل مشرکین مکہ سے مکمل طور پر برات کا اظہار کر دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صورتوں کے شروع میں ہے، لیکن سورۃ التوبہ کے اندر یعنی سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہات بیان کی جاتے ہیں، دو وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ جس کو مفسرین نے سب سے راجح قرار دیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ سورۃ الانفال کا جز ہے، یعنی پارٹ ہے اس کا۔ جو مضامین سورۃ الانفال کے اندر میں بیان کیے گئے ہیں وہی اسی کا تتمہ اور اسی کا بقیہ اور تکملہ، یعنی اردو زبان کے اندر میں یہ کہتے ہیں کہ اسی کا پارٹ، اسی کا جز قرار دیا گیا ہے۔ اور مفسرین کی ایک تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ اس سورہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے پول کھول دیے اور منافقوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بڑا غضبناک ہوا ہے، لہذا یہ سورہ کے شروع میں تقریباً آیت غضب ہے، یعنی شروع سے لے کر مشرکین مکہ اور منافقین کی اس کے اندر میں دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اس وجہ کر اللہ تبارک و تعالی بہت غصے میں تھا، اور جس کی وجہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ یہ آیت رحمت ہے اور یہاں پر جو ہی یہ آیت غضب ہے، تو آیت غضب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے، چونکہ آیت غضب ہونے کی بنیاد پر۔ تو مفسرین نے دو وجوہات لکھے ہیں، لیکن جو دوسری وجہ ہے وہ وجہ زیادہ مقبول نہیں ہے۔ پہلی وجہ کہ یہ سورہ انفال کا جز ہے، بقیہ ہے، اس وجہ کر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، یعنی اس کی شروعات صرف براءۃ من اللہ سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سورہ ان 7 بڑی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے، 7 بڑی سورتیں جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، یعنی نبوت کے 22ویں سال میں۔ گویا کہ یہ سورہ دعوت و رسالت کے اختتامی کلمات پر، آخری کلمات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ میں معاہدہ توڑنے والے دشمنان اسلام کا تذکرہ ہے، یا پھر اسلام کے ان جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندرونی نفاق کا معاملہ کر رہے تھے، یعنی ان منافقوں کی پوری نقاب کشائی اس سورہ کے اندر میں کر دی گئی ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاریوں کا اعلان اس سورہ کے اندر میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کس طرح غزوہ تبوک میں جانے کی تیاری کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا عذر ظاہر کر کے کہتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس میں نہ جانے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو ہمارے لیے کوئی سواری مہیا کر دیجئے تاکہ ہم بھی جنگ کے اندر میں
شریک ہو جائیں. وہ خود بھی رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ کے آخری حصے میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں کہ کچھ سامان نہیں پا رہے ہیں جو ان کو عطا کر دے دے تاکہ وہ غزوے کے اندر میں شریک ہو جائیں، اور وہ لوگ بھی رو رہے ہیں کہ ہم کو جانے کا موقع اس کے اندر میں نہیں مل پا رہا ہے. الغرض. اس کے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اس سورہ کو السورۃ الفاضحہ بھی کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ منافقوں کی پول اس سورہ کے اندر میں کھول دی گئی ہے. اور اس سورہ میں جو آج کے درس کے لیے جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اگر یہ توبہ کر لیتے اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو جان لو کہ یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے دین میں، یعنی دین میں تمہارے بھائی ہیں. کیا کرنا ہے ان کو؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اپنے نفاق سے توبہ کرنا ہے، اپنے ظلم سے توبہ کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنا ہے. جبکہ منافقین کیا تھے؟ نماز کے اندر میں سست تھے. کس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ سستی کے مارے کھڑے ہوتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. اور آج مسلمانوں کی بھی حالت یہی ہے، مرد ہو یا عورت، جب جی میں آیا تو نماز ادا کر لیا، جب جی میں آیا تو چھوڑ دیا. یہ مومنانہ اوصاف نہیں ہے، وہ مکہ کے منافقین کے اوصاف ہیں کہ جی میں آیا تو نماز پڑھ لیا اور جی میں آیا تو چھوڑ دیا. سستی، کاہلی، غفلت کی وجہ سے یہ آج کے مسلمان تارک صلاۃ بنے بیٹھے ہیں. سستی ہے ان کے اندر میں، غفلت ہے، اور یہی حالت ان منافقین کی تھی. سستی اور غفلت کے مارے وہ نماز کو نہیں آیا کرتے تھے، اور نماز کے اندر میں آتے بھی تو بہت ہی سستی کے مارے کھڑے ہوتے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی. اور منافقین کا شیوا بھی رہا ہے، وہ مال کو جمع کرتے، جیسے یہودی مال کو جمع کر کے رکھتے تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی مال کے اندر میں زکوٰۃ وغیرہ دینے میں بڑی پیچھے رہتے تھے. اگر یہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں، توبہ کریں تو یہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم والے ہیں. جو علم والے ہیں ان کے لیے تفصیل کے ساتھ میں آیات کو بیان فرماتا ہے. دوسری جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون. اے ایمان والو، تم اپنے آباء و اجداد کو اور تم اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہوں. یعنی کفریہ چیزوں کو اگر وہ ترجیح دے رہے ہیں تو جان لو کہ تمہارے دوست نہیں ہیں. یعنی تمہارے باپ، تمہارے بھائی، یہ تمہارے اولیاء نہیں ہیں اگر انہوں نے ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دی. ان استحب الکفر علی الایمان، ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دی، کفر کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، آگے کہا گیا تم میں سے جو کوئی بھی ان کو دوست بنائے گا وہ جان لے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے. دوسری آگے اسی آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت: قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے وہ خاندان، تمہارے وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا خوف تمہیں لگا رہتا ہے، اگر یہ چیزیں، اور تمہارے وہ گھر جس کے اندر میں تم رہنا پسند کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بہتر ہیں، فَتَرَبَّصُوا، پس انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی اپنا کوئی عذاب لے آئے. اور اللہ ایسے فاسقوں کی ہدایت نہیں فرماتا، یعنی ایسے فاسق کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اپنے گھر والوں کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں تو وہ انتظار میں رہے کہ کوئی عذاب اللہ ان کے اوپر نازل کرے گا، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، رہنمائی نہیں کرتا. اگلی آیت کریمہ: یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اے ایمان والو، بہت سارے احبار، یعنی احبار کہہ رہے ہیں یہودی علماء، رہبان، عیسائی عالم، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں کے عالم ہیں اور نصرانیوں کے. لا یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ عالم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے عالم ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ناحق طریقے سے یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور جمع کر رکھتے ہیں. والذین یکنزون الذهب، اور جو لوگ سونے کو، چاندی کو، جو لوگ بھی، چاہے وہ یہود کے رہبان ہوں یا پھر امت مسلمہ کے ہوں، جو کوئی بھی سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھے گا، یعنی اس کی زکات نہیں دے گا، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرے گا، تو فبشرهم بعذاب الیم، جان لے، سن لے، تو ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب کی بشارت سن لے. یوم یحمى علیہا، وہ دردناک قسم کا عذاب کیا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، ان کے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم میں اس کو، جہنم کے اوپر اس کو تپایا جائے گا. حدیث کے اندر میں الفاظ ہیں کہ اس کے مال کو لوہے کی تختیاں بنا کر اور اس کے مال کو جہنم کی آگ سے تپا کر فتقوى بها جباههم، یعنی ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ حصہ اور پیٹھ کا حصہ داغا جائے گا. وَهَذَا مَا كَنَزْتُمْ، اور کہا جائے گا دیکھو یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا، جس کی زکات تم نہیں دیا کرتے تھے. کنز کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ مال جس کی زکات ادا نہ کی گئی ہو وہ کنز ہے، اور وہ مال جس کی زکات ادا کی جائے وہ کنز سے نکل جاتا ہے. یعنی پھر اس کے جمع کرنے کی اجازت آپ کو ہے کب؟ جب اس کا حق ادا کریں، اور حق یہ ہے کہ اس مال کی زکات آپ کو دینی ہوگی اگر نصاب کو پہنچ گیا ہو تو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم اس کا مزہ چکھو جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے. اور دو گروہوں کا تذکرہ آگے چل کر کیا گیا، منافقین اور مومنین. منافقین کیا کرتے ہیں اور مومنین کے اوصاف کیا ہیں. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. کہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، یہ بعض کو غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں. یامرون بالمنکر، غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ کو بالکل بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو کنجوسی کرتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے، ہاتھ کو بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے. فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بلا شبہ یہ منافقین لوگ ہی اصل معنوں میں فاسق ہیں. اور آگے مومنوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور مومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بعض کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ان کے بعض جو ہوتے ہیں اپنے بعض کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں ہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہونے والی ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. بہرحال یہ دو اوصاف ہمارے سامنے ہیں، ان میں ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم برائیوں کا حکم کر رہے ہیں اور بھلائی سے کسی کو روک رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری جو صفت ہے وہ منافقانہ ہے. اور ہم اگر معروف کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے روک رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں، زکات کی ادائیگی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یقین جانیے خوش ہو جانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم فرمائے اور مومنانہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.